I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے. Who's the dominant all over? Allah, Allah, Allah. یہ دعوت اسلامی. And who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Anybody else, even after the program, in Islam there is no force, it is an invitation. کم و بیش 1100 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی اجتماع میں اسلام قبول کیا. الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. 21 جولائی فیضان مدینہ ماپوتو میں منعقد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا. سوسائٹی کو، معاشرے کو، گھر کو، آفس کو، ادارے کو، تنظیم کو، انجمن کو، علاقے کو، محلے کو، خاندان کو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ساری جگہیں پرامن رہیں، پرسکون رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اس کو قرآن کریم کی اس آیت نمبر 12 سورہ حجرات کو بار بار پڑھنا چاہیے. آپ غور کریں باری باری. نمبر 1، بدگمانی مت کرو. یہ جو ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید اس معاملے میں، بدگمانی کے معاملے میں بہت کچھ ارشاد فرماتے ہیں. ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام حتی الامکان اس کے قول و فعل کی وجہ صحیح پر حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، پازیٹیو مینٹیلیٹی رکھے. میں بھی یہ ہو گیا ہوگا، یعنی غلط نہ جائے، نیگیٹو نہ جائے، اچھا جائے. آپ بولو گے یار روز اچھا سوچتا ہوں، سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے یہ. ایک دن ہم سیدھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب سیدھے ہو جائیں گے. سیدھا ہم کو ہونا پڑتا ہے بیسیکلی. ہاں، جب تک کہ کوئی انتہائی شرعی ثبوت نہ ہو ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، چھپی ہوئی باتوں کی تلاش نہ کرو، اور کسی کی عیب تلاش نہ کرو، حرص نہ کرو. پھر فرمایا حسد نہ کرو، پھر فرمایا بغض نہ کرو، پھر فرمایا ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ. اب آپ بتائیے کہ جب ہم ان تمام تو چیزوں سے بچے، اب ہمارے آپس میں مسئلہ رہا کیا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. اگر یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ کرے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، مدینہ مدینہ ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، کھرچو نہیں، کریدو نہیں. اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو ٹٹول کرے گا، نکالے گا، اللہ پاک اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، یعنی اسے ظاہر فرما دے گا. اور جس کی اللہ ٹٹول فرمائے گا، یعنی عیب ظاہر فرمائے گا، اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو. اگر خود کو بھی بچانا ہے نا، اپنی عزت پیاری ہے. میں آپ کو ایک اور شارٹ بات کر دیتا ہوں. اگر آپ کو، مجھے اپنی عزت پیاری ہے نا، تو ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا.
کے بعد ماپوتو کے ایک علاقے زمپیتو میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا اور وہاں بھی مدنی پھولوں سے نوازا. Calling upon you, Allah, for the sake of Medina. We're calling upon you, Allah, for the sake of Medina. We're calling upon you, Allah. تو اس میں رہائشی اور نان رہائشی دونوں جو بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ رہائش پذیر رہیں گے. اچھا شہر سے اس کو 3 راستے لگتے ہیں جو ایک سیدھا ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے جیسے ابھی ہم نے یوز کیا ہے, ایک مڈل ٹاؤن سے آتا ہے. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ کے ممالک میں اپنی مثال آپ پروجیکٹ کو کیونکہ ابھی تو واش روم, وضو خانے, ٹائلیں, سینیٹری وضو خانے جیسے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں وضو خانے بنتے ہیں نا کہ چھینٹے نہ اڑے جی, اس کی جو بھی ہے اس کے مطابق وضو خانے ہوں انشاءاللہ. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. Ya Allah, I ask you. حسن حسین مسجد میں نماز ادا کی اور دعوت اسلامی کی ترکیب کے مطابق نگران شورا نے وہاں درس بھی دیا. Ya Allah, I ask you to make my intentions pure. اس کے بعد ریزوٹل کانفرنس سینٹر میں اسلامی بھائیوں کی جانب سے بزنس کمیونٹی اور شخصیات کے لیے اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا. نگران شورا نے وہاں دینی کاموں کے لیے ذہن سازی کرتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا اور ان سب سے ملاقات بھی فرمائی. ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے. جو نفع پہنچانے والا کام ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے, جو شرعی کمپلائنس ہم کو سامنے رکھ کر ڈیفینیٹلی ہم کو کرنا چاہیے. ایون کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. میری کامیابی تیری عطا سے ہے, نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا. دین کے لیے جو یہاں بیٹھ کر تیرے پیارے حبیب کی دکھیاری امت کے لیے جو ہم نے کچھ مشورے کیے, جو نیتیں کی, ارادے کی, اللہ اس پر ہمیں استقامت دے, مدد کر, مددگار پیدا فرما, اخلاص عطا فرما, ہماری بیماریاں پریشانیاں بھی دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. May Allah grant us the strength and courage to fulfill our duties. Islami. 22 جولائی کو نگران شورا موزمبک سے روانہ ہوئے اور اب سفر تھا حبشہ کا. جی ہاں, آج کہلاتا ہے ایتھوپیا, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہوئی. سیدنا بلال حبشی بھی اسی علاقے کے تھے. Islami be granted acceptance, protect it. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں مکہ پاک میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا. اعلان نبوت کا 5واں سال بیان کیا گیا ہے کہ کافی تکالیف بڑھ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب یہ تکلیف دیکھی اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو جب آپ نے ملاحظہ فرمایا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ, زمین میں منتشر ہو جاؤ. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں جائیں؟
اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، ارشاد فرمایا، وہ حبشہ تھا. حبشہ، ایتھوپیا جسے آج ہم کہتے ہیں. اس وقت میں حبشہ ملک میں ہوں، اور اس کا بھی ایک عجیب بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کا ایک جو کہتے ہیں نا محبت کا ایتھوپیا حبشہ ہے، یہ میرے علم میں نہیں تھا. لیکن کچھ عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ میں کچھ ریکارڈنگز کر رہا تھا، جس میں نیو مسلمز تھے، جن میں ہمارے بلالی افریقی جو ہمارے ہوتے ہیں تو وہ بھی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور ایک انگریز یعنی وائٹ اسکن جو ہوتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی تھے. تو ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یہ جو افریقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ ان میں ان کا تعلق ایک تعداد ہے جو حبشہ سے ہے، اور مکہ پاک کے بعد جو سب سے پہلے اسلام پہنچا وہ حبشہ پہنچا تھا. تو مجھے بڑی مطلب محبت ہوئی اس سے کہ یار یہ اتنا پیارا اور قیمتی اہم شہر ہے. تو یوں حبشہ کی طرف تھا. تو اس وقت پتہ چلا کہ بھائی ایتھوپیا جو ہے یہ حبشہ ہے. اور جی ہاں، اس وقت ہم ملک حبشہ میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا جائزہ لینے سے پہلے نگران شورا نے وہاں کے معروف بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مزارات پر حاضری دی. یہاں ایک بڑے بزرگ کا مزار ہے، شیخ حسن متون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے عالم و فقی بزرگ مشہور ہیں یہاں کے علم دین کے تعلق سے. ان کی مزار کی زیارت کے لیے الحمدللہ اس وقت مقامات مقدسات. سب سے پہلے شیخ عبدی ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ذنبي وبصري لي في داري وبارك لي في رزقي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کے بعد ایتھوپیا کے مشہور اور بہت بڑے عالم کے طور پر جانے والے امیر الشوا سید شیخ حسن المتون رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، جو شیخ عبدی ایوب رحمۃ اللہ تعالی کے بھی استاد محترم ہیں. حسن متون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں. ان کے یہاں ہم حاضری دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا مزار شریف یہاں بنا ہوا ہے، وہاں ہم نے الحمدللہ حاضری دی ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے راستہ بنایا ہے، اور ابھی ہم نے کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ راستہ ہے اور اس طرف جانے کے لیے. مگر یہاں اندر کی طرف قبرستان کے اندر سے یہ راستہ ہے، مگر یہ قبروں سے راستہ نہیں بنایا. ان کو شاید اس باتوں سے لگا کہ ان کو اندازہ ہے کہ قبر کے اوپر سے چلنا جائز نہیں ہے، قبر پر پاؤں رکھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسات. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم ارزقني الجنة بغير الحساب. اللهم اجرني من النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم انی اسألک معافات فی الدنیا والآخرہ.
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. اسی بازار شریف کے ساتھ ملکہ مسجد ادیسہ بابا کی بھی زیارت کی، جو تقریباً 120 سال پرانی مسجد ہے. یہاں بھی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے چرچے ہیں، اور کیوں نہ ہو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پر خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم جس مسجد کی اندر داخل ہوئے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ ادیسہ بابا ایتھوپیا کی قدیم جو مساجد ہیں ان میں سے ایک مسجد ہے، اور کہتے ہیں کہ 120 سال پرانی یہ مسجد ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہاں پہ ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. ہم کچھ دیر یہاں انشاءاللہ بیٹھیں گے. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. اس کے بعد مجلس اعلیٰ شعور الاسلامیہ کے ممبر شیخ احمد ذاکر کے گھر گئے اور باہم گفت و شنید ہوئی. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. میں دعوت اسلام میں بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلام میں جگ جگہ ایئرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں، جو کہ ایتھوپیا کا ایک اور شہر ہے. مزید انشاءاللہ تفصیلات آپ کو عرض کرتے ہیں. اس کے بعد دیران شورا ایتھوپیا کے ایک دوسرے شہر جگجگا پہنچے. ایئرپورٹ پر کچھ شخصیات سے ملاقات ہوئی اور انہیں دعوت اسلامی کا تعارف کروایا. وجمیل سیدنا النبی وجمیل قمرون 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 سیدنا النبی قمرون وجمیل. محمد عمران القادری الافاری، پاکستان. میرا تعلق دعوت اسلامی سے ہے. ماشاءاللہ فضیلت الشیخ رئیس مجلس شورا فی مرکز الدعوت الاسلامیہ من پاکستان. اور میں یہاں جو ہمیں علماء مفتیان کرام مشائخ لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے. جس طرح انہوں نے ہمیں یہاں عزت دی ہے، اللہ پاک انہیں قیامت کی بھی عزتیں عطا فرمائے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ایتھوپیا کا ایک شہر ہے جگجگا، ہم وہاں پہنچے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر چونکہ پہلے سے مبلغین بھی آئے ہوئے تھے، تو یہاں کے مفتیان کرام اور جو علماء ہیں اور یہاں کی جو مذہبی شخصیات ہیں، الحمدللہ یہ ایئرپورٹ پر لینے آئے اور بہت ہی انہوں نے وقار کے ساتھ ہمیں لیا اور پھر بیٹھ کر کچھ اپنے تاثرات بھی انہوں نے بیان کی ہیں. تو آج بڑا مختصر سا یہاں پر وزٹ ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائیں. جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو وہاں کے مقامی علماء کرام اور طلباء نے شاندار انداز میں استقبال کیا.
اسی محال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی. یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب یہاں لینے کے لیے آئے ہیں، طلبہ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، اساتذہ آئے ہیں، مدرسین آئے ہیں، مشائخ آئے ہیں. یہ کافی مطلب کہ زرخیز شہر سمجھ میں آتا ہے. پہلی بار یہاں پر ہماری حاضری ہے اور اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم بن سے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. اس کے بعد فیڈرل شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور تعام کا سلسلہ ہوا. This guy is also the others is members of court, Islamic court, and Majlisara also Islamic council. All are officials Islamic. Yeah. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. الحمدللہ ہمیں یہاں لا کے انہوں نے لنچ کرایا، کھانا کھلایا اور اب الحمدللہ ہم بیان کا کچھ مختصر بیان کا سلسلہ ہے انشاءاللہ. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی. مرحبا یا پھر نگران شورا نے علماء کرام اور طلباء سے دعوت اسلامی کا تعارف کروایا اور اس کے مقاصد سے آگاہ کیا، جس کا ایک اسلامی بھائی عربی میں ترجمہ کرتے رہے. مسلمان شراب سے بچے، جوئے سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، نیک بن کر رہیں، اچھے اور نیک مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں. كما فضيلة الشيخ هو من مركز الدعوة الإسلامية ورئيس مجلس الشورى. وما هو المركز الدعوة الإسلامية؟ يعني هذا لا يمكن أن ألخص لكم يعني بدقائق، ولكن نبذ تعريفي أنا أخبركم. الحمد لله المركز الدعوة الإسلامية هو ينشر الفكرة العمل على السنة والفكرة الدين لكي المسلم يتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشر عشق النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب الأهل البيت رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وحب أولياء الله الكاملين رحمهم الله أجمعين. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین، ان کتابوں کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جن کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ان کا نام امام احمد رضا خان ہے. ان کے افکار اور ان کے نظریات پر ہم عمل کرتے ہیں. الحمدللہ دنیا میں مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کا دینی کام ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے، علماء بنائے جاتے ہیں اور خود نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر یہاں ایتھوپیا کے بھی، صومالیہ کے بھی انشاءاللہ تمام عاشقان رسول مل کر خود سنتوں کو عام کریں گے، نماز کی دعوت عام کریں گے اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کریں گے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. اس کے بعد ایک کھلے گراؤنڈ میں نگران شورا اور مقامی علماء کرام نے مل کر دعوت اسلامی کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھا اور اس پر دعائے خیر و برکت کی. الدعوة الإسلامية اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی.
الحمدللہ عز و جل افریقہ کے چند ملکوں کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا. رب کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نگران شورا اور ان کے رفقا کا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما اسلامی کی قیروں 2 اگست بروز بدھ جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ بذریعہ فلائٹ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ پہنچے. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ذمے حضور علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور علیہ السلام کی فرما برداری ضروری ہے. دعوت اسلامی سے پیار ہے. حضور کی آمد شہزاد حضور کی آمد. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ محبوب کا دیدار اس کا شوق ہو. اللہ کرم ایسا کرے مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.